السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ کل والی آیت پڑھی تھی کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو کہ زمین میں فساد کرے گی اور زمین میں خون بہائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں اگر تم لوگ سچے ہو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قَالَ يَا آدم أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو بتا، تو نام بتا ان چیزوں کے۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، پھر آدم علیہ السلام نے جب نام بتائے ان چیزوں کے، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں زمین اور آسمانوں کے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو چیز تم چھپاتے ہو اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام پر اعتراضات، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے اس کی مٹی لی، جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس مٹی کو روایت میں آتا ہے کہ اس مٹی پر 40 دن تک برساتیں ہوتی رہیں، 40 دن تک 40 برساتیں ہوئی ہیں۔ ان 40 برساتوں میں سے 39 برساتیں غم کی ہوئی ہیں، صرف ایک برسات خوشی کی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور خوشی بہت کم ہے۔ اب 40 کو ایک کے ساتھ 39 اور 40 میں کتنا سارا ڈفرینس ہے، ایک کا اور 39 کا، یعنی 40واں حصہ زندگی کا صرف ہے وہ ہے خوشی، باقی سارے کیا ہے انسان کے لیے سارے غم اور تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جو بنایا ہے مٹی سے، اس مٹی کا جو گارا تھا، اس مٹی کو جو گوندھ کر رکھا گیا تھا، اس کی بھی بڑی تفصیل موجود ہے قرآن پاک میں، پھر جہاں پر آئے گی بتاؤں گی۔ لیکن فی الحال یہ بتا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بتہ بنایا، اس کا یعنی اس کی مورتی بنائی، تو وہ بھی بنا کر کافی دنوں تک چھوڑی ہوئی تھی جنت میں، ابھی تک اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس وقت شیطان اس کے اندر سے گھوم پھر کر آیا تھا، اس کو تجسس ہوا تھا کہ یہ کسی مخلوق ہے، تو شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے خون کی طرح، تو وہ آدم علیہ السلام کے اس بت کے اندر میں سے گھوم پھر کر آیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ناقص مخلوق ہے، جو کہ اپنے نفس پر چلنے والی مخلوق ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل سکے۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان کو معلوم تھیں۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر سوال اٹھایا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، کچھ چیزیں لی، کچھ چیزوں کے نام تھے، ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا اور فرشتوں کو بھی سکھایا۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں پیش کی اور فرمایا کہ بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں کون سی تھی جن کے نام آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو سکھائے گئے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے کام تھے جو کہ انسانوں کے کرنے کے تھے، جیسے کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ایسے کام تھے، ایسی چیزیں تھیں، ایسے کاموں کے نام تھے جو کہ انسان آدم علیہ السلام خود وہ کرتے تھے، یعنی انسان کے ساتھ تو ہے نا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو وہ چیز آدم علیہ السلام کو یاد رہ گئی، لیکن فرشتوں کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا یہ تو ان کا کام ہی نہیں، وہ تو جس چیز کے لیے پیدا ہوئے ہیں بس اسی چیز پر معمور رہتے ہیں ہمیشہ سے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب تک وہ اس پر معمور رہیں گے۔ تو یہ چیزیں فرشتوں کے عمل میں آنے والی چیزیں نہیں تھیں، اس لیے فرشتوں نے سنا تو صحیح لیکن وہ بھول گئے، ان کو یاد نہیں رہا۔ لیکن آدم علیہ السلام کی کیونکہ وہ روزمرہ کی کام کی چیزیں تھیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں یاد رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ نام بتاؤ، تو فرشتے حسب معمول نہ بتا سکے اور آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتا پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتاؤ، تم اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ یہ مخلوق جو ہے وہ ناقص مخلوق ہے،
اب بتاؤ کہ یہ زیادہ اس مخلوق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں پر فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں زیادہ نہیں پتہ۔ جو تیرا ارادہ ہے، جو تیری حکمت ہے، اس کو تو ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے۔ ہم نے پوچھا بھی تھا تو ایک علم کے لیے پوچھا تھا، تکبر کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا ہے، شیطان نے بھی یہ سوال کیا، لیکن دونوں کے سوال کرنے کے انداز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انہوں نے یوں سمجھے کہ تجسس کے طور پر، کیوریوسٹی کے طور پر پوچھا تھا کہ کس سے یہ کیا ہوا، جبکہ ابلیس کا پوچھنا اعتراض کے طور پر تھا، اس نے اعتراض کیا تھا کہ کیوں کیا ہے۔ تو بہرحال فرق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے ایک دم سے عاجز ہو گئے اور توبہ کی اور رجوع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تو پاک ہے، ہم تو نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے، تجھے علم ہے، انک انت علیم الحکیم، تو حکمت والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ قالوا یا آدم، اس وقت کہا حضرت آدم علیہ السلام کو انبئہم باسمائہم، کہ ان چیزوں کے نام اب فرشتوں کو بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے تو بتا دیا نام۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کے غیب جانتا ہوں، تم کو تو معلوم ہی نہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ روایت کے مطابق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، کیونکہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کے دلوں میں تھوڑی سی یہ بھی آئی تھی کہ یہ ناقص مخلوق ہے، یہ نقصان ہی کرے گی، یہ پریشانی کرے گی، یہ کیا کرے گی، تو نہیں پیدا ہونا چاہیے اس مخلوق کو۔ تو ایک طرح کی تھوڑی سی حقارت ہو جاتی ہے نا، وہ بھی محسوس ہوئی دل میں، ایسے نافرمانی کے طور پر نہیں، یعنی اس بہت کم سمجھا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو حقارت بھی نہیں کہہ سکتے، کم سمجھنا کہتے ہیں، یعنی بہت کم سمجھا، بہت ہلکا سمجھا آدم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہارے دلوں نے محسوس کی، تو اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو ظاہر کیا، جو اعتراض کیا، وہ تو مجھے پتہ ہی، لیکن جو تم نے پوشیدہ اپنے دلوں میں رکھا خیال، وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا خیال پوشیدہ رکھا۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سب سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔